کوئی سوال ہے تو بیٹا آپ کر سکتی ہیں۔ میرے دائیں چیسٹ میں رسولی ہے جو کینسر کی بتاتے ہیں، کینسر کی ہے، بلڈ بہت زیادہ آتا ہے مجھے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ اللہ صحت دے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ بیماریاں پہلے جو میں نے ایک آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتا دی کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی بیماریاں، ایسے روگ ہوں گے کہ جو پہلوں میں نہیں تھے۔ تو آج جو بیماریاں ڈائیگنوز ہو رہی ہیں وہ پہلوں میں نہیں تھی نا۔ تو سب سے پہلے تو اپنی حیا کا خیال رکھیں، سب سے پہلی بات جو بیسک ہے۔ اس کے بعد اگر بیماری لگ گئی ہے تو صبر سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری، پہلے اس کا علاج اتارا ہے۔ ٹھیک، ہر چیز کا علاج۔ لا علاج جس مرض کو کہتے ہیں وہ ہیں بے دین لوگ۔ الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب عموماً یہ جو بچیوں کو چیسٹ کینسر ہو رہا ہے یا یہ ٹیومر بن رہا ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک دم کینسر جو ہے یہ زیادہ تر نظر سے لگتا ہے، نظر لگتی ہے تو اس سے گردے ختم ہو جانا، بلڈ کینسر ہونا، اچانک بیماری۔ ابھی کہہ آئے ہیں تو صبح تک ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تو بالکل ہر چیز اس کی ناکارہ ہو گئی ہے۔ یہ مین نشانی نظر کی ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے تو مجھے کیا پتا کہ میں نے لوگوں میں بھی جانا ہے، مجلسوں میں بھی جانا ہے، تو میں نے کیسے بچنا اس چیز سے؟ فلک ناز صبح شام پڑھے بندہ 3 بار، مغرب اور فجر میں، اس کو نظر نہیں لگے گی، جادو نہیں ہوگا، یہ گارنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 3 بار وہ پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ اس کو کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی فرمائی کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو ضر پہنچا سکے۔ رائٹ، اس میں ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے جو نہ نظر آئے۔ جنات یا حشرات الارض کچھ ایسے ہیں کہ جو نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، جن کا معنی بھی یہی ہے کہ نظر نہ آنے والی چیز، اس کو کہتے ہیں جن۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہو گیا، اس کا علاج بھی دعا بھی ہمیں کرنی ہے، علاج بھی کروانا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا، بچھو کاٹتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لعنتی کا کام یہی ہے کاٹنا، یا نہ یہ نبی دیکھتا ہے نہ ہی یہ عامی دیکھتا ہے۔ پھر اس کا طریقہ بتایا، خود پریکٹیکل کیا، آپ نے نمک پانی منگوایا، اس کے بعد فلک ناس پڑھی۔ اس سے ایک قاعدہ واضح ہو گیا کہ دعا اور دعا دونوں چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا علاج بھی کروائیں۔ پڑھائی میں دیتا ہوں، کہیں ٹیومر ہو کسی جگہ، دماغ کے اندر کسی جگہ بھی ٹیومر بن گیا ہے، ٹیومر کا علاج جو قرآن سے مجرب ہے وہ سورہ بقرہ کی 259 سے لے کر 266 تک انگلی کا اشارہ کر کے ہر نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے بندہ۔ دوسرا بندہ اس کو دم کر سکتا ہے۔ اگر اووری کے اندر ہے، دماغ کے اندر ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی اگر ٹیومر ہے، یا پانی جب پیٹ میں آ جاتا ہے، پھپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے، پیٹ وہ ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، ہاں جی، تو اس کے لیے یہ آیتیں جو ہیں 259 سے لے کر سورہ بقرہ کی 266 تک انگلی کے اشارہ سے، ساتھ نہیں لگانی، انگلی کے اشارے سے جو بھی بندہ اس کو پڑھ کے دم کرے گا، اللہ کے فضل سے وہ سکڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور کھانے کے لیے تخم ملنگا ہوتی ہے جو پانی میں گرمی میں جو بھگو کر کھاتے ہیں، اس کو خشک آپ عصر کی نماز کے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ اس کو خشک تخم ملنگا یہ آپ لیں گی تو انشاءاللہ جہاں بھی ٹیومر ہوگا، یہ فزیکلی بھی آپ کو فائدہ ہوگا، روحانی طور پہ بھی جب آپ قرآن پڑھ کے دم کریں گی، اللہ کے فضل سے ہم نے دیکھا اتنے سے بڑے سر لے کر آتے ہیں بچوں کے، یہ ڈاکٹر کاٹنے کو کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ کٹ جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک مرتبہ لندن سے فون آیا، ہماری کوئی بہن تھی، میں نہیں جانتا تھا، کسی نے اس کو نمبر دیا کہ ہماری ایک بہن ہے قرآن کا کام کرتی ہے یہاں پر، ڈاکٹروں نے فوری طور پہ اس کی ٹانگ کو کاٹنے کا کہا ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دو ورنہ یہ اس کا زہر پھیل جائے گا۔
वो साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। मैंने बोला उसको बोलो अगर वो उर्दू बोल सकती है मेरे साथ रब्ता करे। ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं, ये अल्लाह की कलाम की बरकत है, ये सारी बरकतें अल्लाह के। वो चाहे जिसको चाहे शिफा दे, जिसको चाहे ना दे, उसकी मर्जी, मालिक है। मैंने फ़ोन पर उसको धम किया 2 दिन, तीसरा दिन नहीं हुआ, अल्लाह ने उसकी टांग को बचा दिया। आज भी वो सब सही सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास सल्फिरोस में बहुत से ऐसे केस। मेरी सिर्फ ये आदत है कि मैं इसकी तशहीर नहीं करता, मैं इसको टीवी पे नहीं डालता, क्योंकि फिर मेरे पास संभाला नहीं जाएगा। मैं जितने मेरे पास मरीज़ आते हैं मैं उनसे समझो कि अब आजज़ आ गया हूँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, कलाम असर करती है। जितना आपका यकीन होगा, देखो अल्लाह कहता है ए बंदे मैं तेरे गुमान के मुताबिक हूँ। मेरा अल्लाह पर जितना गुमान होगा उतनी मेरे बरकत आएगी। कुरान की अपनी बरकत है, उस तरफ इशारा करके आप जो भी पढ़ेगा या दूसरे से दम करवाए अल्लाह उसको शिफा देगा। और इसको जब आपको ये कह दिया जाए ना कि आपको अल्लाह ना करे कैंसर है, आप इसको ईजी लिया करें। लम तर इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु 100 आमिन ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون